اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت 168۔ اس رکوع کی یہ 4 آیات باقی تھیں رکوع نمبر 17 کی، اور یہ 4 آیات آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، اور اس پر یہ 17 رکوع مکمل ہو جائیں گے آل عمران کے۔ تو یہ 4 آیات ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے اگلا رکوع دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اس سے گزشتہ آیت جو کل ہم نے پڑھی تھی نا 167 167، اس میں تھا کہ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم۔ یہ یقیناً یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ دیکھو لفظی معنی تو ہیں کہ قالوا وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ الذین نافقوا، منافقین کی بات ہو رہی کہ لو نعلم اگر ہم جانتے قتالا لڑائی ہونا تو لاتبعناکم، یہ لا نہیں والا نہیں ہے، یہ تاکید والا ہے، اوپر دیکھیں شد بھی ہے لام پر نا، تو ضرور ہم تمہارا اتباع کرتے یعنی تمہارے ساتھ چلتے۔ تو کیا انہیں یہ قتال کا پتہ نہیں تھا؟ یہ کہا ہے نا کہ اگر ہمیں یہ قتال کا پتہ ہوتا، لڑائی کا، لو نعلم قتالا، تو پھر تو ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ اس کے یہ معنی ہیں، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھتے نا کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور پھر آپ کا ساتھ دیتے، آپ کے پیچھے چلتے۔ ہاں، یہ اس انداز میں ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے نا تو اقرب منہم للایمان ہیں، وہ ایمان کی بنسبت جو ہے للکفری ہیں، کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور اس میں شریک ہوتے، لیکن یہاں تو مسلمانوں کا دشمن سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس معنوں میں ہے لو نعلم قتالا، ہم تو اس کو جنگ سمجھتے نہیں تھے کہ جی دشمن کی تعداد تو 3 گنا سے بھی زیادہ ہے، تو ایسے میں یہ جنگ تو نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی چل نکلے ہیں یہ دشمن سے لڑنے، پہلے اپنا حال تو دیکھ لو، ہم تو اس کو جنگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو خود اپنے آپ کو مارنے کے مترادف ہے۔ یہ اس انداز میں وہ ٹونٹنگ کر رہے ہیں
کہ لو نعلم قتالا تو لاتبعناکم، یہ اس معنوں میں ہے۔ اچھا آگے جو فرمایا نا بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں سے، اسی آیت میں 167 میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر برابر کی جنگ ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور شامل ہوتے، یہ تو جنگ ہی نہیں ہے، ایک طرف 3 گنا سے زیادہ، ایک طرف معمولی سی نفری، لیکن کہا بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ بات بھی صرف ایک بہانہ ہی ہے، در حقیقت ان کے دل میں یہ ہے، آگے ہے نا مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں یہ ہے کہ اگر برابر کی جنگ میں بھی ہم مسلمانوں کا ساتھ نہ دیتے، اگر برابر کی جنگ ہوتی بھی تب بھی ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا تھا۔ یہ تھوڑا سا اس میں کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ کر لیا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا اب یہ پہلی آیت ہم نے 168 پڑھی، اس میں فرمایا کہ الذین قالوا لإخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ الذین، جن لوگوں نے قالوا کہا، لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، لی یعنی بارے میں، کیا مطلب؟ یعنی شہید بھائیوں کے بارے میں، یہ مطلب ہے، یعنی جہاد میں، جنگ میں جو اپنی جان کا نذرانہ دے چکے ان کے بارے میں، لإخوانہم یعنی اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں کہا، وقعدوا جبکہ خود وہ بیٹھے رہے، خود تو انہوں نے جہاد میں حصہ نہیں لیا نا، بیٹھے بیٹھے کیا باتیں بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، لو اگر اطاعونا اطاعت کی ہوتی ہماری تو ما قتلوا، تو نہ قتل کیے جاتے، وہ تو نہ مارے جاتے، یعنی وہ بچ جاتے۔ یہ جو ہے نا یہ آیت 154 اسی صورت کی ہے، وہاں پر 154 میں انہوں نے کہا تھا نا لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہماری بھی کوئی سے ہوتی نا، ہماری بھی کوئی بات مانتا تو ما قتلنا ہاہنا، وہاں پر یہ ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے، ہاں ما قتلنا ہاہنا، یہ 154 میں ہے، تو نہ قتل کیے جاتے ہاہنا یہاں پر۔ یہ اب جو ہے یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے اس میں، کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے نا تو قتل نہ کیے جاتے، جبکہ اس کے بعد بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ موت تو اللہ کی طرف سے لکھی ہوتی ہے اور وہ ہر حال میں آ کر رہتی ہے، جہاد سے فرار حاصل کر لو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم موت سے بچ جاؤ گے، موت لکھی ہے تو وہ آ جائے گی، تمہارے گھروں میں بھی آ جائے گی۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب یہ فرمایا کہ اگر تم یہ سچے ہو نا، جو تم کہتے ہو کہ جی اگر ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے، اگر تم یہ کہنے میں سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، موت تو ہر ایک کے لیے آئے گی نا، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تو موت تو تمہیں بھی آنی ہے، تو تم جیسے کہہ رہے ہو کہ یہ اپنی تدبیر اور اپنے اختیار میں ہے، تو تم پھر موت کو نہ آنے دینا، ٹال کر دکھانا، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، تو پھر ٹال کر دکھاؤ اپنے نفسوں سے جان، موت کو ہے نا، موت کو ٹال کر دکھانا۔ تو آیت مبارکہ میں مطلب یہی ہے کہ تقدیر سے کسی کو مفر نہیں، فرار نہیں ہو سکتے، تقدیر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، موت کا بھی تو وہ لکھا ہوا ہے نا، تقدیر میں ہے، جہاں بھی اور جیسے بھی، دو چیزیں ہیں نا، کس طرح موت آنی ہے اور کس جگہ آنی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ جی ایکسیڈنٹ میں آنی ہے، کسی کریٹیکل ڈیسیز سے آنی ہے، کسی بھی طرح آنی ہے، تو جہاں اور جیسے موت کا جو لکھا ہوا ہے وہیں پر آئے گی اور اسی صورت میں آ کر رہے گی، یہ ہے تقدیر۔ تو
اس لیے کہا جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز کرنا، فرار حاصل کرنا، یہ تمہیں موت کے شکنجے سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں یہ واضح کر دیا، موت کا تو لکھا ہوا ہے، اگر لکھی ہوگی تمہیں پکڑ کر موت کے گھاٹ میں موت خود کھینچ کر لے آئے گی تمہیں، ہے نا۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ یہ لوگ خود بیٹھے رہے، وقادو، اور اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ تو کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کو بتائیے کہ اگر تم سچے ہو نا تو اپنی موت کو دور ہٹا کر دکھاؤ کیسے کرتے ہو، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت یہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں ہم آیت 154 میں پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی تھا کہ شہید کو موت نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بلکہ تمہیں ان کا احساس نہیں ہے۔ یہ موضوع ہم نے سورہ بقرہ کی شعور نہیں، ہاں شعور نہیں ہے، یہ بات ہے وہاں پر ہے، بالکل شعور نہیں ہے، جزاک اللہ، یہ لفظ ہے وہاں پر کہ تمہیں، کیونکہ ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ جی اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مردہ نہ کہو تو ہم نے تو خود دفن کیا ہے، اور مردہ کیا ہوتا ہے، وہ تو شہید ہو گئے تھے، ان کو کفن دفن سو ہم نے سب کیا، تو اس کے بارے میں بڑی یعنی وہ شہید کا تو بہت زیادہ ہے یعنی فضیلت، اور وہ کہہ لیں کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ سب پرندے میں کے سینے میں بند کر دی جاتی ہیں، وہ پرندے جو ہیں وہ جنت میں خوب مزے سے گھوم پھر رہے ہیں، ایک جگہ ہے نا وہ رزق دیے جاتے ہیں، تو اسی انداز میں کہ وہ خوب مزے سے وہ پرندے بھی کھاتے پیتے ہیں، خوب سیریں کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی شہید کی موت جو ہے نا، دیکھو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ سر ایک قدر صاحب تھے، انہوں نے ایک واقعہ بڑا ہم کو دیکھا سنا جی 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 چین کے دو ہمارے تھے وہ لڑنے والے سپاہی تھے، تو ایک نے تنگ آ کے خودکشی کر لی، اچھا، اسی دن ایک ہمارا شہید ہو گیا سپاہی، ہاں دونوں کی ڈیڈ باڈیز کو ہم نے ایک ہی جگہ رکھ چھوڑا، واپس لے کے کچھ وقت گزر گیا تو اس کے بعد میں اتنا گزر گیا تو شہید کی ڈیڈ باڈی کو بالکل کچھ نہیں ہوا، اللہ اکبر، اور جس نے خودکشی کی تھی وہ بالکل ڈسٹرائے ہو گیا۔ ہاں اپنے دونوں مسلمان ہیں، ہاں بالکل، ایک میں ہی رکھا گیا، ہاں ایک بالکل، ہوا اور ایک نے خودکشی کی، اللہ اکبر، دونوں ہمارے ہی تھے، ہاں۔ ڈیڈ باڈی ڈسٹرائے ہو گئی۔ شہادت کی موت بہت بڑا سعادت ہے یہ، کیونکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دینا ہے نا جی۔ وہ آیت تھی 154 کی، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں، اموات، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، احیاء، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جیسے انہوں نے کہا شعور، تو وہاں پہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور نہیں تم شعور رکھتے سمجھتے، وہی یہ موضوع یہاں پر ہے کہ کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ ان کے بارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ، حسبَ یحسب، خیال کرنا، گمان کرنا، ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ امواتا، مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اور تمہیں کہا کہ عند ربہم یرزقون، جیسے میں نے ابھی کہا تھا نا کہ وہ آیت میں آتا ہے کہ انہیں رزق دیے جاتے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں نا، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں روزی ملتی ہے۔ یہ دیکھیں دو آیتیں ہو گئی نا ہماری، پہلی 168، ہمارا کہا مانتے تو مارے نہ جاتے، تو کہا اپنی پھر موت کو ٹال کر دکھاؤ، اگر یہ انسان کی تدبیر سے موت کو تم روک سکتے ہو،
اور 169 میں کہا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوں انہیں مردہ مت کہو. یہ دو ہو گئے ہیں. اور اگلی دونوں آیات جو ہیں وہ خوشی ہی کی ہیں. ایک وہ یستبشرون دونوں میں لفظ آتا ہے, دونوں آیتوں میں ہیں, بشارت سے ہے نا, خوش ہونا. تو باغوں میں سے ایک باغ ہوگا ہے, کیونکہ انسان کی جیسی موت واقع ہوتی ہے بس شروع ہو جاتا ہے یہ. اللہ اکبر, واقعی باغوں میں سے ایک باغ ہوگا. تو فرمایا کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم یلحق بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. فریحین اردو کا لفظ ہے یہ, فرحت نہیں ہوتا, فرحت, فرحاں خوشی, وہی لفظ ہے یہ. فرحت, فرحاں, خوشی کا معنی نا. فرحین خوش ہیں کس پر؟ بما آتاہم اللہ, بما اس پر جو آتاہم اللہ دیا ہے ان کو اللہ نے. اللہ نے کیا دیا ہے؟ یہاں پر اشارہ وہ عظیم موت کی طرف ہے, یہ اشارہ شہادت کی. من فضل ہی, اور یہ اللہ کا فضل, اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشخبری لیتے ہیں, بشارت سے لفظ ہے یہ, بشارت خوشخبری ہوتی ہے. بالذین ان لوگوں کی جو لم یلحقوا بہم من خلفہم, لم نہیں یلحقو ملے, یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا الحاق. آج کل جو یہ بزنس ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے تعلیم کی, بڑے گھروں کو 2-3 بڑے گھر 3-3 4-4 کنال ملا لو اور کوئی یونیورسٹی پرائیویٹ بنا لو اور لکھ دو الحاق شدہ آکسفورڈ یونیورسٹی لنڈن. یہ بڑا ہوتا ہے الحاق شدہ. کس نے دیکھنا ہے الحاق ہے ایفیلیشن. اور پاکستان میں بہت سی ایسی ہیں جو واقعی فیس بھی پاؤنڈ اور وہ ڈالرز میں لیتی ہیں, لیکن ان کی ڈگری کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, صرف یہ وہ ہے کمائی کا ذریعہ. ایسی ہیں صرف انہوں نے وہ کر کے کہ جی ایفیلیٹڈ ود دیٹ, یعنی الحاق. اردو میں ویسے بھی کہتے ہیں جی گھر کہاں ہے, جی مسجد سے ملحق, تو وہی لفظ ہے ملحق ہے, ملا ہوا. اچھا, لم یلحقوا نہیں ملے بہم ان سے, من خلفہم ان کے پیچھے. اللہ خوفن یہ کہ نہیں, خوفن ڈر, خوف علیہم ان پر, ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس آیت میں فرمایا کہ وہ اس پر خوش ہیں کہ اللہ نے ان پر فضل فرمایا, اور جو لوگ ان کے پیچھے دنیا میں ہیں من خلفہم اور ابھی تک ان سے نہیں ملے, کیونکہ یہ جنت میں ہے نا, شہید وہ کہہ رہے ہیں, ان کے بارے میں یستبشرون بڑے خوش ہیں ان کا سوچ کر کہ وہ بھی اسی طرح اللہ کے لیے اپنے جان کا نذرانہ دیں گے اور اسی طرح وہ جنت میں آئیں گے, اور پھر اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ اس معنوں میں ہے, ایک غازی ہے اور ایک شہید ہے. ہاں, ایک غازی اور ایک شہید ہے. تو یہ جو شہید ہیں نا, یہ ان کی آرزو ہے کہ وہ یعنی لم یلحقوا, جو شہادت میں ابھی شامل نہیں ہوئے غازی ہیں, ان کے بارے میں ہیں کہ وہ بھی اسی طرح اللہ کے لیے اپنے جان کا نذرانہ دیں گے. یعنی وہ اس موت پر اتنے خوش ہیں کہ دنیا میں خلفہم جو پیچھے رہ گئے نا, ان کے لیے بھی وہی آرزو کرتے ہیں کہ انہیں بھی ایسی ہی خوبصورت زندگی ملے جیسے ہم مزے کر رہے ہیں. یہ اس انداز میں ہیں. تو اللہ خوفن یعنی جو پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے نا تو ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ, ان اور لا دو لفظ ملے ہوئے نا, ان کا مطلب کہ اور لا نہیں, خوفن خوف ہوگا, یہ اس معنی میں ہے نا. اچھا, اگلی جو اس رکوع کی آخری آیت ہے, یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. دیکھیں 170 اللہ کی عطا پر خوش
اور جنت میں یہ شہید کی خوشیاں ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ابھی غازی ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہی آ کر الحاق مل جائیں ہیں۔ اور اگلا بھی یہ کہ اللہ جو ہے نا وہ کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرتا نیکیوں کا، وہ بھی ہوں، اس پر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو کہا یستبشرون، یہ وہی لفظ ہے جو پچھلی آیت میں ہے، بشارت خوشخبری لیتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمت، و فضل، اور اس کا فضل، اور اس کا فضل، اور وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المومنین، اجر مومنین کا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان پر اللہ کے انعام اور اللہ کا فضل، اس بارے میں وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس پر بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، لا یضیع اجر المومنین۔ تو یہ اس رکوع کی جو ہے وہ آخری آیت ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ ہاں انعام ہے، بالکل۔ اور یہ ربط یہی ہے آیت کا، کیونکہ وہ جو منافق کہتے تھے نا کہ جی ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے، تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ مارے نہ جاتے، وہ تو اتنا خوش ہیں اپنی موت سے، اور وہ تو جو دنیا میں ان کے بھائی چارے رہ گئے ان کے لیے بھی تمنا کرتے ہیں کہ ایسی ہی موت آئے۔ یہ ربط ہے، منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو ان کی موت پر حسرت و افسوس ہے نا جی، کیونکہ تمہارے نصیب میں نہیں آئی نا، تم تو موت سے بھاگتے ہو، تم تو بیٹھے رہے گھر میں، بلکہ جو جا رہے تھے جہاد میں ان سے بھی کہا جی کہ کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے کے جا رہے ہو، تو کہا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہر دم ان کو اپنے عزیز و قارب کی طرف سے یہ بشارت ملتی رہتی ہے کہ وہ بھی عن قریب ان سے جنت میں ملیں گے ایسی ہی خوبصورت موت پا کر ہیں، اور انہیں بھی یہی مقام حاصل ہوگا جہاں نہ کوئی مستقبل کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ خوف مستقبل کا ہی ہوتا ہے، دو چیزیں یہ بڑا آتی ہیں نا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف مستقبل کا اور غم جو ہے نا وہ ماضی کا ہے۔ حال تو ویسے ہی سیکنڈوں کا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ گزر گیا ماضی بن گیا، اصل چیز ہی جو ہے وہ مستقبل اور ماضی، اور دونوں کی شیورٹی ہو گئی ہیں۔ مفسرین نے اسی لیے لکھا ہے کہ یہ ایک انداز سے جنت کی تفسیر ہے، جنت کا کہا یہ کہ جہاں نہ خوف نہ غم، بہت بڑی بات ہے۔ اگر انسان اپنی دنیاوی زندگی کو دیکھے کسی نہ کسی انداز میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، خوف کہ فیئر آف ان سین سرکمسٹانسز، پتہ نہیں کیا ہوگا، بزنس ہو یا وہ ہو، کہیں بھی پیسہ پتہ نہیں کیا ہوگا یار، کیا ہوگا، یہ بھی ایک خوف ہے، ہوتا ہے۔ یا کوئی گزرے ہوئے وقت میں ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ آ گیا کہ جیسے اس کا خیال ہوتا ہے وہ یار بڑی ٹریجڈی تھی یار، یہ بڑا افسوس ہے، یہ بھی افسوس کچھ ہو کے نا، تو یہ چیز ہی نہ ہو تو بڑا لائٹ زندگی ہے نا۔ اللہ اکبر ہے، یہ لفظ کافی آتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ نعمت ہے بہت بڑی، کتنا وہ لائٹ ہوگا، نہ خوف نہ کوئی غم۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ہمارے الحمدللہ یہ 17 رکوع جو ہے نا جی یہ مکمل ہو گئے، اور اب اگلا رکوع 18 نمبر ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ ہاں اس میں بھی بڑا ایک اہم موضوع ہے، یہ ابھی 2-3 روز پہلے ذکر ہو رہا تھا، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ شکست پر نڈھال ہو، غمزدہ ہو، زخموں سے چور ہو، گھروں میں ماتم ہو، یعنی ہر دوسرے تیسرے گھر میں فوتگی ہو گئی، اس پر یہ کہا جائے کہ اٹھو، کرنا ہے پیچھا دشمن کا، اور سب کہیں لبیک، یہ بہت بڑا جذبہ ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے، اس طرف یہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے 170
2 میں۔ تو یہ اس رکوع کی پہلی آیت فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین جن لوگوں نے استجابو، قبول و استجاب نہیں ہوتا، یہ وہی ہے استجابو، لبیک کہا ہے، یعنی لبیک کہا کس پر؟ للہ والرسول، اللہ اور رسول کی پکار پر ہیں، انہوں نے کہا تھا نا۔ اور وہ بھی کن حالات میں کہا؟ من بعد ما اصابہم القرح، من بعدی اس کے بعد بھی، ما جو اصابہ پہنچا تھا، ہم ان کو، قرح زخم کو کہتے ہیں، یہ پچھلی بھی آیا تھا ہے، زخم پہنچے تھے، یہ یعنی ہم ابھی پڑھ چکے ہیں احد میں جو ہے نا، وہ اس بارے میں ہے، یہ آئے گا نا۔ السلام علیکم، ہیلو، السلام علیکم، پہنچ گئے ہیں آپ؟ جی ہم انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا الذین جن لوگوں نے استجابو لبیک کہا، حکم قبول کیا، للہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول کی، من بعدی اس کے بعد، ما جو اصابہم پہنچا ان کو، قرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے جو احسنوا نیکی کرتے ہیں، منہم ان میں سے، واتقوا اور وہ پرہیزگار ہیں، اجر عظیم بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، ثواب ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یعنی ان مومنین ہے نا جی کہ کیا شان ہے جو ایک لڑائی میں زخم کھانے کے بعد بھی، ما اصابہم القرح، چوٹ کھانے کے بعد بھی، وہ دوبارہ اللہ اور رسول کے حکم پر، ان کی پکار پر جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، استجابوا للہ ورسول۔ تو ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے نا۔ اس کا پس منظر تو آپ سب کے علم میں ہے، وہ یہ کہ جنگ احد کے ہم واقعات اور تبصرہ پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ مشرکین جو ہیں وہ احد سے واپس جا رہے تھے، احد جگہ کا نام ہے نا، کوہ پہاڑ بھی ہے، تو کچھ دور جا کر انہیں یہ خیال آیا کہ مسلمان تو شکست کی وجہ سے بڑے بے حوصلہ ہیں، وہ تو خوفزدہ ہو گئے ہیں، تو اس اپرچونٹی کو کیوں نہ کیش کیا جائے، اس وقت وہ نڈھال ہیں، شکست ملی ہے، تو یہ خیال آیا کہ واپس چلو اور ایک دفعہ مدینہ پر بھرپور حملہ کر دو، وہ تو زخمی پڑے ہوئے ہیں شکست کے مارے ہوئے، اور یہ بھرپور حملہ کر کے یہ مدینہ منورہ میں پاؤں جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو سرے سے ہی معاذ اللہ ہے ختم ہی کر دیا جائے، یہ ان کے ذہنوں میں آ رہے ہیں، واپس جا کے کچھ اچھا۔ یہ دیکھیں اللہ کا کرنا ہے، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کوئی ایسی خبر نہیں پہنچی، لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ وہ چلے تو گئے ہیں، یا کہیں وہ دوبارہ واپس نہ آ جائیں، یہ ان کے خیال میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلٹ کر آ جائے، اسی چیز کا انہوں نے صحابہ کرام سے فوراً ذکر کیا کہ وہ واپس بھی آ سکتے ہیں، تو ان کا تعاقب کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، تو اس پر سب نے جو ہے لبیک کہا کہ جی، کسی نے یہ نہیں کہا جی وہ تو چلے گئے ہیں، ان کا جی بالکل۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نکلے سارے اور مدینہ سے 8 میل سفر کیا، اور وہ جگہ تھی حمراء الاسد، حمراء الاسد، وہاں پہنچے تو وہ پھر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین کے دلوں میں ایسا روب ڈالا، خوف ڈالا، وہ آگے مکہ کی طرف ہی بھاگ گئے، وہ پروگرام بنا رہے تھے واپس کا مکہ کی طرف ہی، تو پھر یہ
ہاں تو یہ اس وقت کی بات ہوگی، ہاں واپس آ گئے ہوں گے نا، کیونکہ احد میں جب وہ چلے گئے، اچھا تو وہ پھر واپس آ گئے ہوں گے، واپس آ کے پھر وہاں سے ہاں ہاں وہاں سے، ہاں ہاں تو یہ اس میں دراصل یہ مسلمانوں کی جذبہ اطاعت کی تعریف ہے، اطاعت ہے، جیسے ان کا کہ وہ پکار پر جو ہے نا وہ لبیک ہے نا جی، لبیک کہا ہے نا جی، اللہ اکبر ہے نا جی۔ تو اچھا اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اچھا اس میں یہ ایک اور ان کی اسٹریٹجی کا ذکر ہے، کفار نے یہ خبر کسی طرح پہنچا دی کہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ دوبارہ سے وار اسٹریٹجی کے طور پر وہ جمع ہو رہی ہیں اور پہلے سے زیادہ لشکر اکٹھا کیا جا رہا ہے اور وہ حملہ کریں گے، تو آ کر یہ خبر کہ ان سے ڈرو کیونکہ اب وہ اتنا بڑا لشکر بن رہا ہے۔ لیکن ان کے ایمان کی یہ حالت تھی کہ یہ خبر پہنچنے پر کہ ایک بہت بڑا لشکر بنا لیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ خوفزدہ نہیں ہو گئے کہ یار یہ تو یہ خبر تم نے کیسی دے دی کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اس پر یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، دیکھ لیں گے کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ کچھ مفسرین لکھا ہے یہ ابو سفیان نے باقاعدہ پلاننگ کر کے بھیجا کسی کو، یعنی اس کو لالچ وغیرہ دے کے کہ تم نے مدینہ جا کر یہ خبر عام کر دینی ہے کہ جی بہت بڑا لشکر اور زبردست حملے کے لیے آ رہا ہے، ایسی پلاننگ، کیونکہ ایسے موقع پر تو یہ کیا جاتا ہے نا جی۔ تو یہ اس پس منظر میں ہے یہ آیت۔ تو فرمایا الذین، جو لوگ قالا کہا، لہم الناس، لہم ان سے، الناس لوگوں نے کیا کہا، یہ آگے آ گیا، ان الناس قد جمعوا لکم، یہ کہا ان الناس، بے شک لوگ جو ہیں، قد جمعوا، جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، یعنی کثیر تعداد میں وہ حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تو فخشوہم، فخشوہم، پر ڈرو ان سے، یعنی اتنا بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم ڈرو۔ لیکن جو مومن تھے، اپنے اللہ پر ایمان رکھنے والے سچے، تو فزادہم ایمانا، تو اس خبر نے تو فزادہم، زیادہ کر دیا ان کے ایمان کو، اللہ اکبر۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے، دنیاوی چیزوں سے وہ نہیں ڈرتے۔ فزادہم، زیادہ کر دیا ایمان کو، اور کیا کہا انہوں نے، وقالو، اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بہت ہی